اس دنیا میں رہنے والے انسان اور نہ نظر آنے والا شیطان میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مطلب بنا کیسے؟ جتنی بھی دشمنیاں ہو رہی ہیں میرے خلاف، جتنے بھی حسد ہیں میرے خلاف، جتنی بھی بلاکیج ہے میرے خلاف، جو کوئی کہیں پہ بھی کر رہا ہے، چاہے جنتر منتر کرنے میں لگا ہے، کوئی کالی ماتا کی سہارا لینے میں لگا ہے، کوئی جیزس کو پکار رہا ہے، کوئی کچھ پکار رہا ہے، غیر مسلموں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ میرے ساتھ کریں کیا۔ اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ میرے ساتھ کریں کیا۔ مسلمان حسد میں مارے جا رہے ہیں، غیر مسلم دشمنی میں مارے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ہاتھ کسی کا ہے؟ دیٹ از شیطان۔ یس، ابلیس، اس کا نام ہے عزازیل بھی اسے کہتے ہیں، وہ ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصل میں یہ سارے اس کے پپٹس ہیں۔ ابلیس جو ہے نا، ابلیس شیطان، ابلیس تو میں کیا بولوں، شیطان کر کے بات کرتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے لوگوں کے دماغ کی ذہن سازی ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ اصل دشمن ہمارا ہے کون سا۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ متکبر، تکبر میں بھرا ہوا اور آگ میں بھرا ہوا بغیرت، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہ کمینہ اور ذلیل قسم کا جن، تو اس کی ماں بہن کرنے آ رہا ہوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو کمینہ بغیرت قسم کا جو جن ہے، اس بغیرت نے دنیا کے انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور میجورٹی کو کنٹرول کر چکا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کہ 8 ارب انسانوں میں سے 7 ارب سے زیادہ انسان شیطان کے کنٹرول میں ہیں، کمپلیٹلی، ناٹ ایون اے سنگل ڈاؤٹ آئی ہیو ان اٹ۔ مطلب کلیئر کٹ 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم تو وہ ہیں جو بلیور آف گاڈ ہیں لیکن غیر مسلم ہیں، مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کیوں نہیں مانتے آخری نبی؟ کیونکہ شیطان نے ان کے دماغ میں کیڑا ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ شیطان نے ہندوؤں کو پتھروں کی عبادت پہ لگا دیا، گائے کی عبادت پہ لگا دیا، چاند سورج کی عبادت پہ لگا دیا، اپنے مذہبی اپنے جیسے انسانوں کی عبادت پہ لگا دیا، شرم گاہوں کی عبادت پہ لگا دیا۔ شرم گاہ سمجھتے ہو؟ یہی عورت و مرد کی جو چھپے ہوئے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں ہندو۔ بتاؤ ذرا، پڑھے لکھے جاہل دیکھیں کبھی؟ میں نے بڑے دیکھیں، ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا، گھروں میں اپنے یا اسکولوں میں یا کالجز میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جانور سے بھی بدتر بنے ہوئے ہوتے ہیں، زبان پہ گالیاں اور یہ ماں بہنیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ کوئی ڈاکٹر کے لانے کے لائق ہے؟ جاہل کہیں کے، جاہلوں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ تو، جن کی زبان اس طرح کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، اور جی وہ کتے اور بغیرت اور فلانے اور دماغ، کیسے کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے نا ان بغیرتوں کو، شیطان نے کنٹرول کیا، ماں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ سوری ٹو سے، میں بھی بغیرت ہی کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، غیرت ہوتی، یہ گالی میں نہیں ہے، یہ بغیرتی اور غیرت گالی والا مسئلہ نہیں ہے۔ غیرت ہو کسی میں، وہ کیوں چھوٹے بچے کو گالیاں دے گا؟ مسئلہ وہی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی نہیں کیا، ان کو نبی ہی نہیں مانا، شیطان نے ان کے خلاف کر دیا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ بلکہ سارے غیر مسلموں کو ان کے خلاف کر دیا، اس میں ایتھسٹ کو بھی لیں گے نا۔ تو بھائی یہ جو شیطان ہے، اس نے اصل میں انسانوں کو دشمن بنایا، میرا خاص طور پہ بنا دیا، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، تو دنیا کے 7 ارب انسان تو میرے دشمن ہو گئے نا آٹومیٹیکلی، بلکہ 7 ارب، ہاں 7 ارب تو ہو گئے، کیونکہ ان میں وہ تو ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مسلم ہے، لیکن اس کو یہ پلے نہیں پڑتی کہ یہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کیوں تبلیغ کرتا ہے، یہ غیر مسلموں کو معجزات کیوں دکھاتا ہے، یہ مردے زندہ کرنے والی چیزیں کیوں دکھاتا ہے، یہ آسمانوں زمینوں کے اندر سے یہ بادلوں کو لے کے کہاں سے آ جاتا ہے، یہ کس قسم کی نشانیاں دکھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خدا مانا۔ ان بیوقوفوں کی عقل کام نہیں کر رہی کہ میں اپنی طرف سے مردے تھوڑی زندہ کر رہا، میں کیا بادلوں کو کنٹرول کر کے لاتا ہوں اپنے سر کے اوپر، آ جاؤ، کیا میں بارشوں کو کنٹرول کر رہا ہوں، کیا میں آندھی طوفانوں کو کنٹرول کر رہا ہوں؟ ارے یہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بٹ آئی ایم دا چیف آف نیچر آرمی اسٹاف، اللہ نے مجھے بنایا تو سمجھتے نہیں سمجھتے کون ہوتا ہے؟ ارے بھائی دکھا تو دیا چیف آف نیچر آرمی اسٹاف کیا ہوتا ہے، ہاں بارشیں کروا کے دکھا دی، بند کروا کے دکھا دی، مردے زندہ کروا کے دکھا دیے، آندھی طوفان چلا کے دکھا دی، اور کیا دکھانا تھا؟ دکھا تو دیا میں نے اللہ کی مدد سے۔ ایفرٹس آر مائن، ریزلٹس بلونگ ٹو اللہ۔ تو پروف کیا تو ہے کہ اللہ کنٹرول کر رہا ہے پورے یونیورس کو، تو پھر کس بات کی آگ لگی ہوئی ہے؟ سارے کلمہ پڑھیں، آ جائیں اسلام میں۔ نہیں، میں نہ مانوں کسی کی تو بھگتتے رہیں، بتا رہا ہوں شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے، شیطان ان کو آنے ہی نہیں دے رہا، شک میں ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں مردہ زندہ ہوا ہے یا اس نے ویڈیو ایڈٹ کر دی ہے، پتہ نہیں بادلوں کے لشکر خود ہی آتے ہیں یا یہ لے کے آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کتے بلی درند پرند چرند اللہ کا نام بولتے بھی ہیں، یہ اے آئی کی فیک ویڈیوز ہیں،
ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ویڈیو فورنزک کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ویڈیو کے ٹیسٹ کرنے والے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے، کرا لو نا فورنزک۔ میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں ابے جن ویڈیوز میں نے دکھایا ہے نا مردے زندہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بادلوں کے لشکر آ رہے ہیں، آندھی طوفان چل رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے لشکر میرے پاس آ رہے ہیں، بادل کو وہ بھیجتا ہے، زمین و آسمانوں میں نشانیاں دکھا رہا ہے، اور جو لوگوں نے شیئر کیے پبلک میں، بہت ساری دنیا کے لوگوں نے کیے نا، خالی میں نے اکیلے نے تھوڑی نہیں کیے، میرے ساتھ تو اسپیشل قسم کے ایونٹس ہیں نا، مطلب میرے ساتھ تو آرمی آف نیچر چل رہی ہے، میں تو لشکروں کو لے کر آیا ہوں اللہ کے، جب چیف آف نیچر آرمی اسٹاف ہوں تو اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہوگا کہ میں چیف آف نیچر آرمی اسٹاف کیسے ہوں بھائی۔ ابے تو جتنی نشانی اللہ نے مجھے نیچر کے ذریعے دے دی ہیں، مجھے پرسنلی وٹنس بنا کر، اتنی تو میرے خیال سے اب تک میرے علم میں نہیں کوئی، میرے علم میں نہیں ہے کوئی، میری نالج میں نہیں ہے کوئی ایسا انسان اس وقت 21ویں صدی میں، اگر کوئی ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں اس کو بھی اٹھاؤں اور rightfulreligion.com ویب سائٹ پہ لگا دوں ان بھائی صاحب کا اسپیشل انٹروڈکشن بنا کے۔ میرا تو خیر وہاں نہیں ہے، میرا نام ہی کافی ہے ذیشان ارشد، میری اپنی ویب سائٹ موجود ہے اللہ کے فضل سے، دیکھ لو یا کہ ذیشان ارشد کون ہے، لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century آف ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی۔ شیطان کی موت ہوں میں، دجال کی موت ہوں میں، اینٹی دجال ہوں میں، اینٹی شیطان بھی ہوں بائی دا وے، کیونکہ ابلیس کی میرے سے بڑی لگتی ہے، بڑی ٹسل ہے ہماری آپس کی، وہ شیطان ہے میں ذیشان ہوں، وہ شیطان ورسز ذیشان چلتا رہتا ہے، بچپن سے لڑائی چل رہی میری اس کی، اب تک وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے کبھی کبھی، بیچارہ تپا بیٹھا رہتا ہے، اس کی چل نہیں رہی کہ مجھے کس طرح مارے، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ ٹائم پہ اللہ بچا کے لے آتا ہے، جیسے وہ شاہین کا کوئی بچہ ہو نا کہیں پھنس جائے اور کوئی اسے چیر پھاڑنے والوں، بس اینڈ ٹائم پہ شاہین اٹھا کے لے آئے، ایسا ہوتا ہے، شیطان منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اللہ مجھے بچا کے لے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا کہ شیطان کو آج کل بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں، میں نے سوچا شیطان کو یاد کرا دوں، شیطان کا بھی کچھ ذکر کیا جائے نا، کیونکہ جس کا ذکر نہ کرو وہ اس کے بارے میں لوگ بھول جاتے ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں بھول گئے کہ اصل دشمن تو یہ ہے خبیث قسم کا جو انسانوں کا دشمن ہے، تو بھائی یہ ہے دشمن، اس سے لڑنا ہے ہم سب نے، انسانوں نے آپس میں کتے بلی بن کے نہیں لڑنا، لیکن انسان آپس میں کتے بلی بن کے لڑ رہے ہیں۔ ابے بھائی اتنا تو میں نے کتے بلیوں کو بھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا بائی دا وے، ہاں مذاق سے شریف بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل کے تو کتے بلی بھی جو ایک گھاٹ کا پانی پی لیتے ہیں، ہاں شیر بکری بھی شاید ایک گھاٹ کا پانی پیتے ہوں اس دور میں، وہ بھی دیکھتے ہوں گے ابے ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہم سے زیادہ گئے گزرے تو یہ انسان ہے سالے، ہم تو جانور ہو گئے اچھے ہیں بھائی، یہ تو ہم سے بھی نیچے لیول کے چلے گئے، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پڑھتے ہیں سڑکوں پہ جاب کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو خون بہا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، تو پھر ہم جانور ہی ٹھیک بھائی، اور تو میں ویسے بھی وہ جانور ٹھیک اور میں جانوروں کے ساتھ ٹھیک الحمدللہ، میں چیف آف نیچر آرمی ہوں نا، تو میں نیچر کے ساتھ اور اس کی آرمی کے ساتھ بڑا خوش ہوں الحمدللہ، میں نے انسانوں کو دیکھا ہے، انسان بڑا لالچی قسم کا ہے، بڑا مفاد پرست ہے، آج دوست ہے کل دشمن ہو جاتا ہے، کل دوست ہے تو آج دشمن ہو جائے گا، مطلب انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آسانی سے، اس لیے اللہ خیر صلی اللہ، شیطان کو پہچانو، شیطان کو جانو اور اس سے جان چھڑاؤ اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر بچنا ہے تو بچو، نہیں تو میں نے شیطان کی مٹی پلیت کرنے کی جو اٹھاؤں نا، میں اس کی مٹی پلیت کرتا رہوں گا، اور میں اس کے اور کالے دھندے بے نقاب کروں گا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ کالے دھندوں کا بادشاہ ہے، یہ کالے دھندوں کا بادشاہ ہے، یہ کالے دھندے کرواتا ہے، یہ ریپ کرواتا ہے، یہ بچیوں کے ریپ کرواتا ہے، یہ زنا کرواتا ہے، یہ قتل کرواتا ہے، یہ ڈکیتی کرواتا ہے، یہ چوری کرواتا ہے، ارے سارے گندے کام غلط کام یہی کرواتا ہے۔ تم ڈھونڈتے ہو نا وہ اینکر بیٹھ جاتا، بتا تو نے زنا کیوں کیا، تو نے بچی کا ریپ کیوں کیا، تو مولوی صاحب تھا، تو فلانا، ابے شیطان نے کروایا، کنٹرول کر لیا تھا شیطان نے اس کو، اتنے بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہیں جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، اس سے لڑ رہے ہیں، وہ تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، بچے ہیں شیطان کے سامنے اتنے، اکثر انسان ایسے ٹریپ مارتا ہے، ایسے ایک اثر ڈالتا ہے صرف انسان پہ، پورا ٹریپ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اور اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو یوز کر کے ریپ کرواتا ہے، قتل کرواتا ہے، جو چاہے کروائے، اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے نکل کے بھاگ جاتا ہے، انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے شیطان خون کی طرح۔ اب اس ٹاپک پہ بہت کچھ ہے، مولانا ابرار عالم صاحب ہے پاکستان کے ایک عالمی روحانی ڈاکٹر، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، قرآن اور شیطان، احادیث اور شیطان، اسلام اور جادو، ذرا شیطان کے حوالے سے پڑھنا، اسٹڈی کرنا، پتہ لگے گا کیسا خبیث ہے یہ، کیسی طاقت ہے اس کی، کیسے کارنامے ہیں، لیکن میں اس کی تعریف میں نہیں بتا رہا، میں تو اس کی پول پٹیاں کھولنے کے لیے بتا رہا ہوں
کیونکہ لوگوں نے بھول گئے شیطان کو. نہ ٹی وی چینلوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے, خاص طور پہ شیطان کا ذکر ہو نا. بھائی انسان کو اس حال تک پہنچایا کس نے؟ ایٹمی تباہی پہ پہنچایا کس نے؟ بم برسوا کون رہا ہے؟ شیطان برسوا رہا ہے یہودیوں کو کنٹرول کر کے. یہودی سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑے اسمارٹ ہیں, بہت بڑے فن کھانے. میں کیا بولوں ان کو, جاہل اور بیوقوف کہیں کے. شیطان کے پپیٹس ہیں, شیطان کے کتے ہیں, شیطان کے غلام ہیں, اللہ کے مسلمانوں کو مارنے میں. اگر عقل کو یوز کرتے تو خود بھی اسلام میں لوٹ کے آ جاتے, لیکن نہیں. شیطان نے جو قسم کھائی تھی انسانوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا سوائے ان کے جو اللہ کے مخلص ہوں گے, تو مجھے تو دکھ رہا ہے دنیا کی میجورٹی کا حال وہی ہے. سب کو گھسیڑ کے لے کے جا رہا ہے وہ سوائے مخلص ہوں گے. باقی سب اکثریت میں جو ہے وہ سیدھے جہنم میں جا رہا ہے, سیدھے اسٹریٹ. بتا دو جی بتا دیا میجورٹی جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے, اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ بھی حاسدین میں مشتمل ہو جاتی ہے, بے عمل قسم کے, نافرمان قسم کے, اللہ کے غدار. مجھے تو دنیا کے اندر مشکل سے 5% کوئی اسلام نظر آ رہا ہوگا کہیں پہ, جو کہ دکھ نہیں رہا. سعودیہ کے اندر بھی اب تو بہت خرافات شروع ہو گئی ہیں, اب تو وہاں بھی آندھی طوفان آتے ہیں اللہ کے حکم سے. میں نہیں بھیج رہا بائی دا وے, ہاں ہر جگہ پہ میں نہیں چلاتا, وہ اللہ ہی چلاتا ہے. اور اگر میں کبھی کوشش کرنا چاہوں نا اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو پھر وہ آ جاتا ہے, تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ہاں میں نے کوشش کی تھی. میرے کیسز موجود ہیں نا, پاکستان کا پورا فلوٹ سسٹم ریورس ہوا تھا اللہ کے حکم سے. ہاں مری کا پورا جو 1 ہفتے تک طوفان چل رہا تھا اس میں بھی میری انٹری اللہ نے کروائی تھی. پھر اللہ نے موسم تبدیل کیا تھا, گرم موسم کر دیا, سورج نکل کے آ گیا. پھر آرمی پہنچی وہاں پر, بچایا ان کو. ارے بھائی کا الحمدللہ اسٹیٹس ہی کافی ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے ایسا اسٹیٹس دیا جو گرنے ہی نہیں دیتا. وہ جہاں گرانے کی شیطان کوشش کرے اللہ اٹھا کے لے آتا ہے. چل نکل پتلی گلی سے سائڈ پہ چل. کیا کریں بھائی, صدیوں سے خرافات چل رہی ہیں, صدیوں سے گند مچایا ہوا ہے شیطان نے. کسی کو تو آنا ہی تھا, اللہ نے بھیج دیا کسی کو. دیکھو اس کے کارنامے, دیکھو اس کے ذریعے نشانیاں. دنیا کا کوئی کافر مقابلہ نہیں کر سکتا. ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام, 21ویں صدی کا مسلم مین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیجنڈ آف اللہ, سمجھے.